بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے اور پہلا عشرہ گزر گیا۔ آپ حضرات کے سامنے روزے سے متعلق مختلف مسائل بیان ہوتے رہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو خراب کرتی ہے، فاسد کرتی ہے، مکروہ کرتی ہے۔ اب چونکہ ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں تو ان مسائل کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ روزے کا جو مقصد ہے اور روزے کی جو روح ہے، حکمت ہے، اس کو پورا کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ہم روزہ رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے روحانی امراض، وہ کمزوریاں، وہ گناہ جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں وہ اس مہینے میں بھی ہو رہے ہوں، تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے خاص طور پہ 3 چیزیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور جس کی وجہ سے روزے کی ساری برکتیں اور اجر ضائع ہو سکتا ہے۔ میں سے ایک تو غیبت کا گناہ ہے، ایک غصہ بیجا کرنا، اور تیسرا ایسی کمائی استعمال کرنا کہ جو مکروہ، ناپسندیدہ یا مشکوک ہو۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جو آج بہت زیادہ عام ہیں۔ اب غیبت ایک عادت کے زمرے میں آ چکی ہے، اس کے بغیر ہمیں مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ ہماری مجلسیں اس وقت تک آباد نہیں ہوتی جب تک کسی نہ کسی غریب مسلمان کو ہم تختہ مشق نہ بنا دیں۔ اور پھر اب تو اس بات کا لحاظ بھی نہیں ہے کہ غیبت کس کی ہو رہی ہے، بڑے کی ہے، چھوٹے کی ہے، والدین کی ہے، بزرگوں کی ہے، رشتہ داروں کی ہے، جس کی بھی ہے، بس یہ کہ مجلس کی رونق لگنی چاہیے۔ تو اب غیبت گناہ لگتا نہیں، عادت بن چکی ہے، جبکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر انسان اس میں مبتلا ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کو ایسے ناخن دیے جائیں گے جو تانبے کے ہوں گے، اور یہ اپنے آپ کو اس سے نوچے گا، اپنے جسم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا ہے غیبت کر کے۔ اس لیے بہت احتیاط ہو۔ دوسری چیز، چونکہ انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے۔ پھر خاص طور پہ عصر کا وقت، جیسے جیسے افطار کے وقت کے قریب جاتے ہیں تو انسان کا غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اب گھر آ رہے ہیں، ٹریفک میں پھنس گئے تو غصہ، کوئی آگے نکل گیا تو غصہ، کوئی ٹکرا گیا تو غصہ، کسی نے چپل پہ پیر رکھ دیا تو غصہ۔ ہر آدمی دوسرے کا گریبان پکڑنے پہ آمادہ اور تیار ہوتا ہے۔ اصل تو یہی صبر ہے نا دوستو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صبر اور مواسات کا مہینہ ہے، برداشت کتنی ہمارے اندر ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ رکھیں لیکن پھر اس کے بعد جس کمائی سے ہمارے افطار کا سامان آ رہا ہو، اگر وہ کمائی ہی ہماری مشکوک ہے یا حرام ہے یا غلط طریقے سے آئی ہے تو انسان ایسی کمائی سے لیے ہوئے رزق سے افطار کرے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے پوری کوشش ہو، ارادہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے کام میں ہے بھی کہ جس میں لگتا ہے کہ یہ کمائی یا یہ نوکری صحیح نہیں ہے، اس مہینے میں اللہ سے خوب مانگے بھی کہ اللہ ہمارے لیے ایسے رزق کا انتظام کرے جو کسب طیب ہو، جو حلال مال ہو، جو طیب مال ہو۔ تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر ایک شخص کو یہ تشویش ہو کہ شاید میرے مال میں کچھ مشکوک معاملات ہیں، تو اس ایک مہینے کے لیے کم از کم وہ کسی سے پاک مال بطور قرض لے کر کے اپنے لیے سحری، افطاری وغیرہ کا انتظام کرے، تاکہ خدا نہ خواستہ یہ بڑا مہینہ جو ہے یہ ہم ضائع نہ کر دیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.